السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت مند ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، مفتی حنیف قریشی صاحب کو جو جہلم میں مناظرہ کا تماشا کرنے کے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچے اور اپنے استاد کے پاس پہنچتے ہی ان کے پیروں میں اپنا سر رکھ کر سجدہ کیا اور ان کے پیروں کو چوما، جبکہ ان کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں یہ صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، چاہے وہ عبادت کے طور پہ ہو یا تعظیم کے طور پہ ہو، ناجائز حرام ہے۔ کتنا سینسیٹیو معاملہ ہے توحید کا، اور انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیرو ٹولرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے 7352 نمبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے ہمیں اس دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں گے۔ اور سجدہ کرنا پرستش میں آتا ہے، چاہے وہ عبادت کے طور پہ ہو یا تعظیم کے طور پہ ہو، دونوں ہی ناجائز حرام ہے۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی، اس جھوٹ بولنے کے سبب جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے، ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے۔ لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں۔ وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں، اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے۔ مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی، بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے۔ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں، 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں، میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں، ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی۔ تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں۔ لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، یا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا۔ انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن احوط یہی ہے، یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے، کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا۔ یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، اعلیٰ حضرت کی، المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے۔ لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے۔
یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، فلانے پاک کا ہاتھ ہے، فلانے شریف کا ہاتھ ہے، تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک۔ تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے، اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو، علماء کو، اور صوفیوں اور جوگیوں کو، راہبوں کو اور علماء کو، صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہے، وہ اس امت میں آ جائیں گے۔ تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی، نہ، پرانیاں گلاں، پرانے بانے، پرانے جھوٹ۔ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں، اس میں انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی۔ تو ہم نے کہا نا بھائی، یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تہاڈی دائیاں۔ کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف۔ راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا۔ اب مجھے بتائیں، کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا۔
انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی الاسلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی اسلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ تو دوستو یہ حال ہے ان مفتی کہلانے والوں کا جو غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تبھی ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ قبروں پہ مزاروں پہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں ان سے، ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے اس طرح کے مفتی لوگ جب یہ کام کریں گے تو عام لوگوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت قیس بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں گیا، ہیرا نام کے گاؤں میں، وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے تھے، تو میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سجدہ کیا، تو اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ جو صحابی ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے طور پہ سجدہ کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ تعظیم کے طور پہ کر رہے تھے۔ تعظیم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تعظیم کے طور پہ بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔